السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ سبھوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ رب العالمین کے کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں، سنیں اور سنائیں، اور اپنی زندگیوں کو اس کی برکتوں سے منور کریں، معمور کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل طور سے ہو چکی ہے، اور گزشتہ 2-3 درس سے ہم نے سورہ آل عمران کا آغاز کیا ہے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے ان کے سامنے ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کو نازل فرمایا من قبل، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور فرقان نازل فرمایا۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب انتقام لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں اپنا تعارف کرنے کے بعد جو آیت نمبر 2 میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ ہے، حی ہے، اور قیوم ہے، قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ تو رب العالمین کی یہ صفت ہے اور یہ خاصیت ہے کہ وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ معبود ہونے میں شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العزت حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آپ اپنے بارے میں یہ بتایا کہ اسی نے کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ معلوم ہو گئی کہ کتاب کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور الکتاب سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔
یعنی قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اس جملے میں اور اس مبارک آیت میں اس بات کی تردید ہو گئی کہ جو کفار کہتے ہیں ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب، کیسے بول رہے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر نہ تو یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ رب العزت کو نازل کرنا تھا۔ یہی سے تردید ہو جاتی ہے کہ جو شیعہ اور روافض جیسے گمراہ فرقے اپنے اندر یہ نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے جبریل علیہ السلام کو کہا تھا، یعنی قرآن کو جبریل علیہ السلام پر نازل کرنے کے لیے کہا تھا، مگر جبریل علیہ السلام نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ غلو میں اندھے ہو جانے والے لوگ یہ بھی سوچ نہیں پاتے ہیں کہ ہم اپنی اس بات سے اور اس عقیدے سے، اس نظریہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار یا محبت نہیں ہے، بلکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی شان میں زبردست گستاخی ہے۔ یہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، رب العالمین جو ہر چیز پر غالب ہے، اور رب العالمین نے جو فرشتوں کے بارے میں صراحت اور وضاحت فرمائی ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دے دی، رسالت دے دی، قرآن نازل کر دیا۔ جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور افضل الملائکہ ہیں، سب سے افضل فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ صفت، ان کا یہ خاص وصف ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی شان میں گستاخی، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، سمجھتے ہو کہ مال بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اس نے کتاب ہی آپ پر نازل ہی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، رب العالمین کا کلام ہے، لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل پر نازل فرمایا ہے۔ اور تیسری بات رب العالمین نے یہ فرمایا بالحق، کہ اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن بالکل حق ہے۔ اس جملے سے، اس لفظ کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے عقائد اور من گھڑت باتوں کی تردید کر دی۔ کفار مکہ جہاں کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھوا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ تو شعر شاعری ہے، یہ تو جادو کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حق بات یہ ہے اور سچ بات یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کو کوئی باطل سمجھے، اس میں کسی طرح سے کوئی شک اور شبہ کرے
تو رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دے گا، ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور بالکل برحق ہے یہ کتاب، اور ایمان کے حصوں میں سے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب تک ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں رب العالمین نے 3 باتیں نازل فرمائی۔ ایک تو اللہ نے نازل کیا ہے، دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور تیسرے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ جتنی باتیں من گھڑت کرتے ہیں لوگ، اور جو لوگ قرآن کے بارے میں شک شبہ کرتے ہیں، یہ سب باطل پر ہے۔ قرآن بالکل برحق ہے۔ اور باقی کچھ چیزیں اس آیت کریمہ سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو راہ ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔